نعرے سلوات۔ گھر بار لٹ چکا ہے، مصیبت کی شام ہے، مصیبت کی شام ہے۔ گھر بار لٹ چکا ہے، مصیبت کی شام ہے، مصیبت کی شام ہے۔ پیاسے مسافروں کی یہ غربت کی شام ہے، غربت کی شام ہے۔ ایک دو پہر میں شہ کا بھرا گھر اجڑ گیا، بھرا گھر اجڑ گیا۔ ایک دو پہر میں شہ کا بھرا گھر اجڑ گیا، بھرا گھر اجڑ گیا۔ اللہ آج کیسی قیامت کی شام ہے، قیامت کی شام ہے۔ بابا نجف سے آئیے امداد کے لیے، امداد کے لیے۔ زینب بلا رہی ہے، یہ نصرت کی شام ہے، نصرت کی شام ہے۔ جی بھر کے ہم حسین کا ماتم نہ کر سکے، ماتم نہ کر سکے۔ جی بھر کے ہم حسین کا ماتم نہ کر سکے، ماتم نہ کر سکے۔ یہ شام سیدہ سے ندامت کی شام ہے، ندامت کی شام ہے۔ زینب پکارتی ہے، سکینہ ہو کس طرف، سکینہ ہو کس طرف۔ ڈھونڈوں کہاں میں تم کو، یہ ظلمت کی شام ہے، ظلمت کی شام ہے۔ ارے پیٹو سروں کو خواب، اڑاؤ حسینیوں، اڑاؤ حسینیوں۔ پیٹو سروں کو خواب، اڑاؤ حسینیوں، اڑاؤ حسینیوں۔ کربل کے مہمان سے رخصت کی شام ہے، رخصت کی شام ہے۔ عالم کی شاہزادیاں بیٹھی ہیں خاک پر، بیٹھی ہیں خاک پر۔ ارے عالم کی شاہزادیاں بیٹھی ہیں خاک پر، بیٹھی ہیں خاک پر۔ کیسی فرید آج یہ غربت کی شام ہے، غربت کی شام
اعتبار لٹ چکا ہے، مصیبت کی شام ہے، مصیبت کی شام ہے۔ سکینہ گھر چلو، ہر رو کے کہتی تھی یہ مادر سکینہ گھر چلو، ہر چین آئے مجھو کو کیوں سکینہ گھر چلو، ہر جب چلی تھی میں مدینے سے تو تھی گودی بھری، ارے اب نہیں گودی میں اصغر سکینہ گھر چلو، ہر وہ اندھیری خواب اور وہ قید خانہ شام کا، ہر نیند آئے تم کو کیوں کہے سکینہ گھر چلو، ہر پردہ بالوں سے کیا تھا شام کے دربار میں، ہر مل گئی ہے ہم کو چادر سکینہ گھر چلو، ارے تم کا کرتی قیامت
اب وطن جائیں گے ہم، ہر اب وطن جاتی ہوں چھٹ کر، سکینہ گھر چلو، ہر بین سے بانوں کے دام خیر خانہ ہل گیا، ہر جب کہا مدد نے رو کر، سکینہ گھر چلو، ہر رو کے کہتی تھی یہ مدد سکینہ گھر چلو۔ میں گزارش کرتا ہوں مطلب بہتر جناب خان صاحب تشریف لائیں اور نذرانہ خدمت پیش کریں۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ ایک نعرہ سے بات ہو جائے۔ انبیاء آئے ہیں دنیا میں ہدایت کے لیے، انبیاء آئے ہیں دنیا میں ہدایت کے لیے اور قرآن احکام شریعت کے لیے، انبیاء آئے ہیں دنیا میں ہدایت کے لیے اور قرآن احکام شریعت کے لیے، اس لیے مدح کیا کرتے ہیں ہم لوگ، اس لیے مدح کیا کرتے ہیں ہم لوگ، ذکر شبیر ہے ایمان کی حرارت کے لیے، اس لیے مدح کیا کرتے ہیں ہم لوگ، ذکر شبیر ہے ایمان کی حرارت کے لیے۔ ایک اور نئے سے بات ہو گیا۔ سجدوں کو عشق حیدر کرار چاہیے، سجدوں کو عشق حیدر کرار چاہیے، اس قافلے کو قافلہ سالار چاہیے، سجدوں کو عشق حیدر کرار چاہیے، اس قافلے کو قافلہ سالار چاہیے، جز اہل بیت بھلا اترے کس کی شان میں، جز اہل بیت بھلا اترے کس کی شان میں، قرآن کی آیتوں کو بھی معیار چاہیے، جز اہل بیت بھلا اترے کس کی شان میں، قرآن کی آیتوں کو بھی معیار چاہیے، تہذیب بارگاہ علی بھی عجیب ہے، تہذیب بارگاہ علی بھی عجیب ہے، اس در کو تو فقیر بھی خوددار چاہیے، تہذیب بارگاہ علی بھی عجیب ہے،
اس در کو تو فقیر بھی خوددار چاہیے، بیٹا ہر ایک کو کہتی نہیں دختر رسول، بیٹا ہر ایک کو کہتی نہیں دختر رسول، عباس ایسا صاحب کردار چاہیے، بیٹا ہر ایک کو کہتی نہیں دختر رسول، عباس ایسا صاحب کردار چاہیے، نفس علی بکے گا سرے بستر رسول، نفس علی بکے گا سرے بستر رسول، یہ وہ مال نہیں جسے بازار چاہیے، نفس علی بکے گا سرے بستر رسول، نفس علی بکے گا سرے بستر رسول، یہ وہ مال نہیں جسے بازار چاہیے، جوز فاطمہ ان اشکوں کی قیمت چکائے کون، جوز فاطمہ ان اشکوں کی قیمت چکائے کون، جیسا ہے مال ویسا خریدار چاہیے، جوز فاطمہ ان اشکوں کی قیمت چکائے کون، جیسا ہے مال ویسا خریدار چاہیے۔ ایک اور نئے سلوات جذبہ میسم کا جو قمبر کی نظر رکھتے ہیں، جذبہ میسم کا جو قمبر کی نظر رکھتے ہیں، خنجروں پر وہ زباں تیغوں کا سر رکھتے ہیں، جذبہ میسم کا جو قمبر کی نظر رکھتے ہیں، خنجروں پر وہ زباں تیغوں کا سر رکھتے ہیں، جگمگاتے ہیں جدھر پائے علی کے ذرے، جگمگاتے ہیں جدھر پائے علی کے ذرے، انبیاء اپنی جبیوں کو ادھر رکھتے ہیں، جگمگاتے ہیں جدھر پائے علی کے ذرے، انبیاء اپنی جبیوں کو ادھر رکھتے ہیں، فرش گل پر انہیں چلنا نہیں آتا لیکن، فرش گل پر انہیں چلنا نہیں آتا لیکن، ہم تو کانٹوں پر بھی چلنے کا ہنر رکھتے ہیں، فرش گل پر انہیں چلنا نہیں آتا لیکن، ہم تو کانٹوں پر بھی چلنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ ایک نئے سے بات بھی فرش گل پر انہیں چلنا نہیں آتا لیکن، ہم تو کانٹوں پر بھی چلنے کا ہنر رکھتے ہیں، غم نہیں خشک بھی ہو جائے گر شاخ قلم، غم نہیں خشک بھی ہو جائے گر شاخ قلم، مدح لکھنے کو تیری دیدہ تر رکھتے ہیں، غم نہیں خشک بھی ہو جائے گر شاخ قلم، مدح لکھنے کو تیری دیدہ تر رکھتے ہیں، اپنے قدموں کو ہواؤں پہ جمانے والے، اپنے قدموں کو ہواؤں پہ جمانے والے، آسماں بھی تیری دہلیز پہ سر رکھتے ہیں، اپنے قدموں کو ہواؤں پہ جمانے والے، آسماں بھی تیری دہلیز پہ سر رکھتے ہیں، تیری تسبیح فضائل میں پرونے کے لیے، تیری تسبیح فضائل میں پرونے کے لیے، انبیاء لفظوں کے انمول گوہر رکھتے ہیں، تیری تسبیح فضائل میں پرونے کے لیے، انبیاء لفظوں کے انمول گوہر رکھتے ہیں، سینکڑوں چاند ستارے وہاں ہوتے ہیں طلوع، سینکڑوں چاند ستارے وہاں ہوتے ہیں طلوع، آسمانوں پہ علی پاؤ جدھر رکھتے ہیں، سینکڑوں چاند ستارے وہاں ہوتے ہیں طلوع، آسمانوں پہ علی پاؤ جدھر رکھتے ہیں، ڈھونڈنے والے زمینوں پہ نہ ڈھونڈے ان کو، ڈھونڈنے والے زمینوں پہ نہ ڈھونڈے ان کو، پائے حیدر کے نشاں شمس و قمر رکھتے ہیں، ڈھونڈنے والے زمینوں پہ نہ ڈھونڈے ان کو، ڈھونڈنے والے زمینوں پہ نہ ڈھونڈے ان کو، پائے حیدر کی نشاں شمس و قمر رکھتے ہیں، جذبہ میسم کا جو قمبر کی نظر رکھتے ہیں، خنجروں پر وہ زباں تیغوں پر سر رکھتے ہیں۔ علم کے سائے میں ہر نوجوان بولے گا، علم کے سائے میں ہر نوجوان بولے گا،
علی کے نام پر سارا جہان بولے گا، علم کے سائے میں ہر نوجوان بولے گا، علی کے نام پر سارا جہان بولے گا، تو تم اپنے گھر کی دیواروں پہ یا علی لکھ دو، تم اپنے گھر کی دیواروں پہ یا علی لکھ دو، مکین چپ بھی رہے تو مکان بولے گا، مکین چپ بھی رہے تو مکان بولے گا۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ کہ عباس کی ہیبت کا اثر دیکھ رہے ہیں، عباس کی ہیبت کا اثر دیکھ رہے ہیں، سینوں کو سنبھالے ہیں جگر دیکھ رہے ہیں۔ حضور سماعت فرمائیں، دوسرا عرض کر رہا ہوں کہ عباس کی ہیبت کا اثر دیکھ رہے ہیں، سینوں کو سنبھالے ہیں جگر دیکھ رہے ہیں، تو ہر سمت نظر آتے ہیں عباس دلاور، ہر سمت نظر آتے ہیں عباس دلاور، مقتل میں جدھر بانیے شر دیکھ رہے ہیں، مقتل میں جدھر ہر سمت نظر آتے ہیں عباس دلاور، مقتل میں جدھر بانیے شر دیکھ رہے ہیں، تو اس واسطے سب جان لیں ہم جاتے ہیں شبیر کی جانب۔ جناب حر علیہ السلام رات میں کیوں نہیں چلے گئے، صبح کیوں گئے تھے؟ عرض کر رہا ہوں کہ سب جان لے ہم جاتے ہیں شبیر کی جانب، اس واسطے حر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، سب جان لے ہم جاتے ہیں شبیر کی جانب، اس واسطے حر راہ سحر دیکھ رہے ہیں، جو کہتے تھے ہم نہر پہ آنے نہیں دیں گے، جو کہتے تھے ہم نہر پہ آنے نہیں دیں گے، حیرت سے انہی جسموں کو سر دیکھ رہے ہیں، جو کہتے تھے ہم نہر پہ آنے نہیں دیں گے، حیرت سے انہی جسموں کو سر دیکھ رہے ہیں۔ درود بھیجے محمد والے حضور شاید کسی لائق ہو، عرض کیا ہے کہ جب میرا آخری مولا آخری علی آئے گا تو کس شان سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ حضرات سماعت فرمائیں، جب آئیں گے میرے مولا تو ان کی سواری آسمان ہوگی، جب آئیں گے میرے مولا تو ان کی سواری آسمان ہوگی، حرم کا در پھر کھلے گا اور کعبے کی چھت پر اذان ہوگی، جب آئیں گے میرے مولا تو ان کی سواری آسمان ہوگی، حرم کا در پھر کھلے گا اور کعبے کی چھت پر اذان ہوگی، کھلیں گے پھر لب باروے کے اور حق کی حقانیت بیان ہوگی، کھلیں گے لب پھر باروے کے اور حق کی حقانیت بیان ہوگی، کرم یہ مہدی کا ہم پہ ہوگا ہماری اونچی اڑان ہوگی، کرم یہ مہدی کا ہم پہ ہوگا ہماری اونچی اڑان ہوگی، تو جو چلے گی جب تیغ مہدی تو لاشوں سے رنگ بھریں گے، یہ کہہ کے بھاگیں گے سارے دشمن خطا نہیں اب کہیں بھی کریں گے، یہ کہہ کے بھاگیں گے سارے دشمن۔ حضرات ایک دوسرا ہوا تھا جو پاکستان کا، اس میں وہ ہمارے بھائی بھائیوں میں ایک دوسرا ہوا تھا کہ خدا کیا ہے نبی جانے، نبی کیا ہے خدا جانے، تو خدا کو جاننے کے لیے نبی اور علی کی ضرورت ہے، اس سے چھوٹا اللہ سمجھنے کے لیے، نبی کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا چاہیے علی اور ایک چاہیے بڑا اللہ، اور تیسرا چوتھا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ علی اسے کہتے ہیں جس کو سمجھنے کے لیے دو بڑے چاہیے، علی چھوٹے سمجھ نہیں ہے۔ عرض کر رہا ہوں خدا کیا ہے نبی جانے یا پھر مشکل کشا جانے، خدا کیا ہے نبی جانے یا پھر مشکل کشا جانے، نبی کیا ہے خدا جانے یا پھر مولا علی جانے، نبی کیا ہے خدا جانے یا پھر مولا علی جانے، علی کیا ہے خدا جانے یا مولا مصطفیٰ جانے۔
علی کیا ہے خدا جانے یا مولا مصطفیٰ جانے. اور عرض کر رہا ہوں حضور کہ کسی بیمار کو جب فائدہ نہ ہو دواؤں سے، کسی بیمار کو جب فائدہ نہ ہو دواؤں سے، اسے خاک شفا دے کر کہو کہ کربلا جانے. اسے خاک شفا دے کر کہو کہ کربلا جانے. اور علی سے جلنے والوں روز محشر کیا کرو گے تم؟ علی سے جلنے والوں روز محشر کیا کرو گے تم؟ خدا کچھ بھی نہ کہہ کر جب کہے گا مرتضیٰ جانے. علی سے جلنے والوں روز محشر کیا کرو گے تم؟ خدا کچھ بھی نہ کہہ کر جب کہے گا مرتضیٰ جانے. تو شہد سے زیادہ شیریں موت ہے، قاسم نے بتلایا. شہد سے زیادہ شیریں موت ہے، قاسم نے بتلایا. کوئی قاسم سے زیادہ موت کا نہ ذائقہ جانے، کوئی قاسم سے زیادہ موت کا نہ ذائقہ جانے. تو کہاں جاؤ گے بچ کر شیخ جی محشر میں دوزخ سے؟ کہاں جاؤ گے بچ کر شیخ جی محشر میں دوزخ سے؟ کہاں کس کو ہے جانا رب کہے گا فاطمہ جانے. کہاں کس کو ہے جانا رب کہے گا فاطمہ جانے. خدا تو حوالے کر رہا ہوں مصرع سماعت فرمائیں گے کہ خدا جانے علی نے حال کیا خیبر کا کر ڈالا. خدا جانے علی نے حال کیا خیبر کا کر ڈالا. خدا جانے علی نے حال کیا خیبر کا کر ڈالا. نبی جانے خدا جانے یا خیبر کا قلعہ جانے. نبی جانے خدا جانے یا خیبر کا قلعہ جانے. تو ہمیں شیر خاص طور سے کر رہا ہوں سوال فرمائیں گے کہ ہمیں مشکل نے گھیرا ہے، گھرے بیٹھے ہیں مشکل میں. ہمیں مشکل نے گھیرا ہے، گھرے بیٹھے ہیں مشکل میں. ہمیں مشکل سے کیا لینا اسے مشکل پوچھا جانے. ہمیں مشکل سے کیا لینا. ہمیں مشکل نے گھیرا ہے، گھرے بیٹھے ہیں مشکل میں. ہمیں مشکل سے کیا لینا اسے مشکل پوچھا جانے. حضرات آخری شعر ایک مصائب کا شعر. گرے کتنی جگہ اکبر کے لاشے تک پہنچنے. گرے کتنی جگہ اکبر کے لاشے تک پہنچنے میں. یہ جسم شاہد دی جانے یا خاک کربلا جانے. یہ جسم شاہد دی جانے یا خاک کربلا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آواز بلند نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أنصار دين الله صلوات برادران عزیز، بزرگان ملت، ذویل احترام، ماتمداران سید الشہداء، تشریف فرما ہے۔ اس سال دوسری بار اس عزا خانے میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، اور سب سے پہلے آپ لوگوں کی محبتوں کا شکر گزار۔ آپ لوگ اتنا داد و تحسین سے نوازتے ہیں کہ آج ہم لوگ اس لائق ہو گئے ہیں کہ تھوڑا بہت ذکر اہل بیت کریں، اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی سیکھ کر نہیں آتا، اسے سکھایا جاتا ہے۔ تو ہم اس شہر میں آئے اور آپ ہی لوگوں سے سیکھا، اور اس شہر کے علماء سے بولنا پڑھنا سیکھا۔ بہرحال عزیزان گرامی، وقت تاخیر ہو چکی ہے، 30 سے 35 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو اختتام کرنا مقصود سمجھا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے نہ کسی آیت کو تلاوت کیا ہے، نہ کسی حدیث کو تلاوت کیا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے مولا حسین کی زیارت کے ایک فقرے کو تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ہم اور آپ حضرات جب مولا حسین کی زیارت بعنوان زیارت مولا حسین پڑھتے ہیں، شہزادہ علی اکبر کو سلام بھیجتے ہیں، اور ان کے بعد اصحاب مولا حسین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو ہم اور آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے ناصر و مددگار، آپ پر ہمارا سلام، اے نبی کی مدد کرنے والوں، آپ پر ہمارا سلام، اے بی بی فاطمہ، مولا حسن مولا حسین کے ناصر و مددگار، آپ پر ہمارا سلام۔ تھوڑی سی آپ حضرات توجہ رکھیے اور انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی۔ آپ نے زیارت پڑھی، میں نے پوچھا یہ کون سی زیارت پڑھی؟ تو آپ نے کہا کہ یہ مولا حسین کی زیارت ہے۔ میں نے زیارت پڑھی تو میں نے بھی یہی کہا کہ یہ مولا حسین کی زیارت ہے۔ مگر عزیزان گرامی، جب ہم اور آپ حضرات مولا حسین کے اصحاب کی خدمت میں تحفہ سلام پیش کرتے ہیں تو اصحاب کو اصحاب کہہ کے سلام نہیں کرتے، انصار کہہ کے سلام کرتے ہیں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، اصحاب کو اصحاب کہہ کے سلام نہیں کرتے، انصار کہہ کے سلام کرتے ہیں۔ اب اصحاب و انصار میں فرق کیا ہے؟ تو اصحاب و انصار میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ساتھ رہنے والوں کو اصحاب کہتے ہیں، اور مشکل کے وقت ساتھ دینے والوں کو انصار کہتے ہیں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی۔ اور نگاہ معصوم میں مولا حسین کے اصحاب کو انصار کہہ کے سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو مرتبہ انصار کا ہوتا ہے وہ مرتبہ اصحاب کا نہیں ہوتا۔
جو مرتبہ ناصر کا ہوتا ہے وہ مرتبہ صحابی کا نہیں ہوتا. ایک ایک لفظ پہ توجہ. جو مرتبہ مددگاروں کا ہوتا ہے وہ مرتبہ ساتھ رہنے والوں کا نہیں ہوتا. دلیل آپ کے سامنے موجود ہے. مولا حسین نے فرمایا جیسے مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہ ملے. توجہ ہے آپ حضرات کی. جیسے مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہ ملے. فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ نانا کو ساتھ رہنے والے ملے, نواسے کو ساتھ دینے والے ملے. ایک سلام پڑے آپ. نانا کو ساتھ رہنے والے ملے, بہت توجہ, نواسے کو ساتھ دینے والے ملے. اس کا مطلب جو مرتبہ ناصروں کا ہے وہ مرتبہ صحابیوں کا نہیں, جو مرتبہ مددگاروں کا ہے وہ مرتبہ ساتھ میں رہنے والوں کا نہیں. اور بزرگان ملت سب سے بڑا فرق یہ بھی ہے کہ جس وقت نبی نے اعلان کیا تو تعداد اصحاب بڑھی. بہت توجہ, نبی نے اعلان اسلام کیا, تعداد اصحاب بڑھتی گئی. 2 سے 10 ہوئے, 10 سے 100 ہوئے, 100 سے 1000 ہوئے, 1000 سے لاکھ ہوئے, یعنی تعداد اصحاب بڑھتی گئی. جو صحابی بنتا گیا فائدہ اٹھاتا گیا, اور جس کا صحابی ہوا اس کا فائدہ نہیں ہوا. بہت توجہ, جو صحابی بنا وہ فائدہ اٹھاتا گیا, جس کا صحابی بنا اس کا فائدہ نہیں ہوا. جو حجت دامن رسول میں قدم رکھتا گیا صحابی بنتا گیا, فائدہ اٹھاتا گیا. تاریخ گواہ ہے کہ نبی نے اعلان اسلام کیا, تعداد اصحاب بڑھی, 2 سے 10 ہوئے, 10 سے 100 ہوئے, 100 سے 1000 ہوئے, 1000 سے لاکھ ہوئے. ان میں جو بے زر تھے انہیں زر ملا, جو بے ظرف تھے انہیں ظرف ملا, جو برہنہ تھے انہیں رضا ملی, جو بھوکے تھے انہیں غذا ملی, جو بیمار تھے انہیں دوا ملی, جو بے مکان تھے انہیں مکان ملا, جو بے اسلام تھے انہیں اسلام ملا, اور جو بے ایمان تھے انہیں ایمان ملا. اب مجھے بتائیے نبی کو کیا ملا؟ بھئی 2 ہوئے تو کیا ملا, 100 ہوئے تو کیا ملا, 1000 ہوئے تو کیا ملا, لاکھ ہوئے تو کیا ملا, اور جب غدیر میں 1.25 لاکھ ہوئے تو کیا ملا؟ بھئی توجہ ہے آپ حضرات کی. مولا میرے نبی کو کیا ملا؟ تعداد اصحاب بڑھتی گئی, تعداد اصحاب بڑھتی گئی, تو اصحاب فائدہ اٹھاتے گئے, اصحاب فائدہ اٹھاتے گئے. نبی نے دیکھا اصحاب بنتے گئے, فائدہ اٹھاتے گئے. اب ہم نے پوچھا نبی کو کیا ملا, نبی کو کیا ملا؟ کہا جی دولت تو دولت, صحت تو صحت, شہرت تو شہرت, ایک کاغذ قلم مانگا تھا وہ بھی نہ ملا. ایک سلوات پڑھے آپ حضرات ملو. ایک کاغذ قلم مانگا تھا وہ بھی نہ ملا. 2 اصحاب ہوئے تو کیا ملا, 100 ہوئے تو کیا ملا, 1000 ہوئے تو کیا ملا, لاکھ ہوئے تو کیا ملا. اسی لیے تاریخ کسی اور کی, قلم کسی اور کا, تحریر کسی اور کی, تاریخ کسی اور کی. جب بھی تاریخ میں 2 نام آئے, ایک ابو سفیان کا نام, ایک ابو طالب کا نام, تاریخ نے ابو سفیان کو صحابی رسول لکھا, ابو طالب کو ناصر رسول لکھا. ایک سلوات پڑھے آپ, ایک بلند ترین سلوات پڑھے آپ. جو مرتبہ ناصروں کا ہوتا ہے وہ مرتبہ صحابیوں کا نہیں ہوتا. اس کا مطلب تاریخ نے واضح کر دیا کہ جو فائدہ اٹھائے
اسے صحابی کہتے ہیں، اور جو فائدہ پہنچائے اسے ناصر کہتے ہیں۔ اور فائدہ اٹھانے والوں نے ایسے فائدہ اٹھایا کہ حسن و حسین کے صدقے کی کھجوریں بھی کھا گئے۔ کھجوریں تو دور کی بات، کھجوریں تو کھجوریں ہیں، پورا کا پورا باغ فدا کھا گئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فائدہ اٹھانے والوں نے فائدہ اٹھایا، پورا کا پورا باغ فدا کھا گئے، اور ایسا فائدہ اٹھایا، ایسا فائدہ اٹھایا کہ اذان میں، نماز میں بسم اللہ ہی غائب کر دی، بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھا دی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ تو نے نماز سے بسم اللہ کیوں نکال دی؟ کہا تجھے نہیں معلوم بسم اللہ کی بے میں نقطہ جو ہے وہ علی ہے، اور علی سے مجھے نفرت ہے، مجھے علی والی نماز قبول نہیں، میں نے اسی لیے بسم اللہ کو نماز سے نکال دیا۔ فائدہ اٹھانے والوں نے فائدہ اٹھایا، کہیں میدان سے فائدہ اٹھایا، کہیں مسجد سے فائدہ اٹھایا۔ اس کا مطلب فائدہ پہنچانے والے کو ناصر کہتے ہیں، فائدہ اٹھانے والوں کو اصحاب کہتے ہیں۔ اب قرآن کا آئینہ موجود ہے، ایک ایک لفظ پہ توجہ، قرآن کا آئینہ موجود ہے۔ قرآن کے آئینے میں آئے میثاق موجود ہے۔ آئے میثاق میں ارشاد ہوا، اللہ نے کہا 1,23,999 انبیاء سے اللہ نے کہا کہ دیکھو اگر تمہیں آخری نبی کا دور مل جائے تو تم پہلے ایمان لانا پھر نصرت کرنا۔ لیجیے اللہ نے بھی وعدہ لیا تو صحابی بننے کا وعدہ نہیں لیا، ناصر بننے کا وعدہ لیا کہ اگر آخری نبی کا زمانہ مل جائے تو پہلے ایمان لانا، شرط اول ہے ایمان، شرط دوم ہے ناصر، نصرت کرنا۔ جیسے نماز پڑھنے کا حکم شریعت غیر مسلم کو نہیں دیتی، جیسے شریعت روزہ رکھنے کا حکم غیر مسلم کو نہیں دیتی، جیسے شریعت حج کرنے کا حکم غیر مسلم کو نہیں دیتی۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن نے واضح کر دیا کہ غیر مسلم نہ نماز پڑھ سکتا ہے، غیر مسلم نہ روزہ رکھ سکتا ہے، غیر مسلم نہ خانہ کعبہ کی زمین پہ قدم رکھ سکتا ہے۔ بھائی برات، سورہ برات نازل ہوا، سورہ برات کے آنے سے بین لگ گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کافر بھی مشرک بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے آتے تھے، تو جو مشرک آتے تھے وہ خانہ کعبہ میں فوٹو کھینچنے نہیں آتے تھے، وہ مشرک خانہ کعبہ میں گھومنے نہیں آتے تھے، وہ مشرک خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، وہ مشرک شیطانوں کے کنکر مارتے تھے، وہ مشرک سفید احرام پہنتے تھے۔ اب جملہ آپ کے حوالے ہے، سورہ برات نازل ہوا، بین لگ گیا کہ خبردار کوئی مشرک، کوئی کافر خانہ کعبہ کی زمین پر قدم نہ رکھے، قدم نہ رکھے۔ میں کہوں گا پڑھنے والے آنے دیتا، شاید آتے آتے سدھر جاتے، آنے دیتا شاید آتے آتے سدھر جاتے تو آواز پروردگار آئی۔ ہم پاکیزہ مقامات کا قانون بتا رہے ہیں، یہاں آتے آتے نہ سدھرنا، سدھر کے آنا۔ ایک سلام پڑھے ایک بلند ترین سلوات پڑھے یہاں سدھر کے آنا، سدھر کے آنا، آ کے نہ سدھرنا۔ اب عزیزان گرامی، جو مرتبہ ناصروں کا ہے، جو مرتبہ انصار کا ہے، وہ مرتبہ صحابیوں کا نہیں، وہ مرتبہ اصحاب کا نہیں۔ تاریخ کے آئینے میں موجود ہے کہ برادران ملت نے لکھا کہ جس وقت ابو جہل نے رسول خدا کی شان میں گستاخی کی تو جناب حمزہ نے تلوار نیام سے نکالی، ایک ایک لفظ پہ توجہ، اور ابو جہل کے سر کو زخمی کیا۔
تو اس وقت آگے بڑھ کر رسول اللہ نے ٹوک دیا، روک دیا کہ چچا حمزہ پہلے اسلام لائیے، چچا حمزہ پہلے کلمہ پڑھیے، پھر میری نصرت کریے۔ بہت توجہ، جناب حمزہ کو نبی نے ٹوک دیا، نبی نے روک دیا کہ پہلے کلمہ پڑھیے۔ برادران ملت نے لکھا اس وقت جناب حمزہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، نبی نے روک دیا، نبی نے ٹوک دیا کہ پہلے کلمہ پڑھیے پھر میری نصرت کریے۔ اب تاریخ کا آئینہ ہے ایک، نبی کے چچا ہیں دو، ایک ہے جناب حمزہ، ایک ہے جناب ابو طالب۔ حمزہ نے ایک بار مدد کری، ابو طالب نے بار بار مدد کری۔ حمزہ نے ایک بار مدد کری، ابو طالب نے بار بار مدد کری۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حمزہ نے ایک بار مدد کری تو نبی نے ٹوک دیا، نبی نے روک دیا کہ پہلے کلمہ پڑھیے، مگر ابو طالب نے بار بار مدد کری تو نبی نے کیوں نہ ٹوکا، نبی نے کیوں نہ روکا کہ پہلے کلمہ پڑھیے پھر میرے بستر پہ بچوں کو لٹائیے، پہلے کلمہ پڑھیے پھر میرے بچوں کو لوری سنائیے، پہلے کلمہ پڑھیے پھر میری مدد کریے، پہلے کلمہ پڑھیے پھر میری نصرت کریے۔ تو یا تو ابو طالب کو کھلے ایمان مانو یا کافر کا اسلام پہ احسان مانو۔ ایک سوال کرے آپ حضرات، ایک بلند ترین صلوات پڑھے آپ۔ تھوڑا سا جاگ کر سنیے آپ حضرات، بور مت ہوئیے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے یہ عجیب جھوٹا ان کا حافظ قرآن بنی امیہ کا جھوٹی جھوٹی خبریں اڑاتا ہے، ہمیشہ اسے جھوٹی جھوٹی خبریں یاد رہتی ہیں، سچی خبر کوئی یاد ہی نہیں رہتی، اور عجیب عجیب خبریں یاد رہتی ہیں کہ کبھی حمزہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کبھی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کبھی حمزہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کبھی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ہم نے پوچھا صاحب یہ کب کی بات ہے؟ کہا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت جناب ابو طالب بیمار تھے، بستر رسول پر تھے، تو نبی نے کہا کہ چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیجئے، چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیجئے، چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیجئے۔ بھلا وہ کلمہ پڑھے جو خود کلموں کی پرورش کرتا ہو، جس نے خود کلموں کو پالا ہو، جس نے کلمے کو کلمہ سکھایا ہو، جس نے کلمے کو کلمہ پڑھایا ہو، وہ کلمہ پڑھے۔ ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ کب کی بات ہے؟ کہا یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت جناب ابو طالب بیمار تھے، بستر پر تھے۔ ہم نے پوچھا یہ بستر کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ بستر کمرے میں ہوتا ہے۔ ہم نے پوچھا یہ کمرہ کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ کمرہ مکان میں ہوتا ہے۔ ہم نے کہا لعنت ہو ایسے دماغ پر، وہ بند کمرے کی جھوٹی خبر یاد ہے اور وہ کھلے میدان کی سچی خبر یاد نہیں۔ دنیا کے نیٹ ورک کھلے میدان میں کام کرتے ہیں، یہ سقیفہ کا نیٹ ورک بند کمرے میں منافقوں کے کمرے میں کام کرتا ہے۔ اسے یہ یاد نہیں کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، یہ نہ سنایا تو کچھ نہ سنایا، یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ یہ سلام عجیب عجیب سوال۔ کبھی حمزہ نے کلمہ نہیں پڑھا، کبھی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اور کیسے کیسے سوال کہ جب ہم علی سے مدد مانگتے ہیں تو کہتے ہیں علی سے مدد نہ مانگو، علی مردہ ہیں، اور جب ہم فدق مانگنے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں رسول زندہ ہے، زندہ کی وراثت نہیں ہوتی، علی مردہ نبی زندہ، علی مردہ نبی زندہ۔ اسماعیل دیوبندی نے جواب دیا کہ اگر نبی زندہ ہے اور زندہ کی وراثت نہیں ہوتی تو پھر زندوں کے خلیفہ بھی نہیں ہوتے۔ سلوات پڑھے آپ حضرات۔
ترین صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ تو عزیزان گرامی، جو مرتبہ ناصروں کا ہوتا ہے وہ مرتبہ صحابیوں کا نہیں ہوتا، جو مرتبہ انصار کا ہوتا ہے وہ مرتبہ اصحاب کا نہیں ہوتا۔ دیکھیے ہم نے آپ ہی سے پڑھنا لکھنا سیکھا ہے، آپ حضرات کو ایک ایک لفظ پہ توجہ کرنا ہوگی۔ ہم سے کچھ نہیں مانگا گیا سوائے نصرت کے، نہ ہم سے دولت مانگی گئی، نہ ہم سے شہرت مانگی گئی، نہ ہم سے عزت مانگی گئی، صرف اور صرف مانگا گیا تو نصرت کو مانگا گیا۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، یہ ابھی مصائب نہیں پڑھوں گا، ذرا اس فکرے کو سمجھنا۔ کربلا میں کیا کہا تھا آپ کے مولا حسین نے؟ حل من ناصر ینصرنا، اس کا مطلب ہم سے نصرت مانگی گئی اور کچھ نہیں مانگا گیا۔ ہم نے کہا ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، کہا عبادت کر کے دکھاؤ۔ ہم نے کہا ہم قرآن سے پیار کرتے ہیں، کہا تلاوت قرآن کر کے دکھاؤ۔ ہم نے کہا ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، کہا اطاعت کر کے دکھاؤ۔ ہم نے کہا ہم عشق حسین کرتے ہیں، کہا نصرت کر کے دکھاؤ۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ہم سے نصرت کے سوا تو ہم سے نصرت کے سوا کچھ نہیں مانگا گیا۔ جیسے عشق خدا کا دعویٰ کرنے والے کے لیے ضروری کہ وہ عبادت کر کے دکھائے، جیسے عشق قرآن کا دعویٰ کرنے والے کے لیے ضروری کہ وہ تلاوت قرآن کر کے دکھائے، جیسے عشق نبی کا دعویٰ کرنے والے کے لیے ضروری کہ وہ اطاعت کر کے دکھائے، ویسے ہی عشق حسین کا دعویٰ کرنے والے کے لیے ضروری کہ وہ نصرت کر کے دکھائے۔ تو ہم سے نصرت مانگی گئی، تو جب ہم سے نصرت مانگی گئی تو ہم یہ نصرت کیسے کریں؟ ہمیں نصرت کا طریقہ کس نے سکھایا؟ ہمیں نصرت کا طریقہ کس نے بتایا؟ ایک ایک لفظ پر توجہ۔ تو ہمیں یہ نصرت کا طریقہ آپ کے اور ہمارے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام، یہ نصرت کا طریقہ 8ویں امام نے بتایا۔ 8ویں امام نئے لباس پہنا کرتے تھے، نئے لباس میں رہا کرتے تھے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا، دیکھیے آپ کے امام کے جملے رہیں گے، سمجھنا آپ کا کام، پڑھنا میرا کام ہے۔ 8ویں امام نئے لباس پہنے رہا کرتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ مولا آپ ایسے لباس پہنتے ہیں، مولا آپ نئے نئے لباس پہنتے ہیں، آپ کے نانا اور دادا نے تو ایسے لباس پہنے نہیں، آپ کے نانا اور دادا تو پیوند لگے لباس پہنتے تھے، آپ کے نانا اور دادا تو پھٹے پرانے لباس پہنتے تھے۔ اور خالی یہ اعتراض 8ویں امام پر نہیں ہوا، یہ اعتراض آپ کے چھٹے امام پر بھی ہوا کہ آپ ایسے لباس کیوں پہنتے ہیں؟ آپ کے نانا اور دادا تو پھٹے پرانے لباس پہنتے تھے، پیوند لگے لباس پہنتے تھے، آپ نئے نئے لباس کیوں پہنتے ہیں؟ اب قسم خدا کی آپ کے میرے مولا کے جملے ہیں، ایک ایک لفظ پہ توجہ۔ میرے اور آپ کے مولا نے جواب دیا کہ اس وقت جو ہمارے اور نانا اور دادا اس وقت جو پیوند لگے لباس پہنتے تھے تو وہ مسلمانوں کی غربت کا دور تھا، اور ہم جو نئے لباس پہنتے ہیں یہ مسلمانوں کی شوکت کا دور ہے۔ نہیں اور کیا حضرات نے آپ کے مولا کے جملے ہیں، مولا نے کہا کہ اس وقت اگر ہمارے نانا اور دادا نئے لباس پہنتے تو مسلمانوں کی دلازاری کا سبب بنتا، اور اگر اب ہم نئے لباس نہ پہنیں گے تو ہمارے شیعوں کی ضلالت کا سبب بنے گا۔ ایک صلوات پڑھو۔ اب دیکھیے میں بات کو کہاں سے کہاں لے
جا رہا ہوں. کہا اگر ہم نہ پہنیں گے تو ہمارے شیعوں کی ضلالت کا سبب بنے گا. اب اس دنیا میں اس کائنات میں مجھے صرف اشارہ کرتے ہوئے گزر جانا ہے. سمجھیے گا آپ حضرات میں گفتگو کو کہاں سے کہاں لے جا رہا ہوں. اس دنیا میں ایک طبقہ ایک فکرہ ایسا ہے کہ ویسی عزاداری کریے جیسے امام کے دور میں ہوئی, ویسا تبرک بانٹیے جیسے امام کے دور میں بانٹا گیا. یہ زنجنا کی کیوں ضرورت ہے؟ امام نے کہاں نکالا؟ یہ ذریعے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ امام نے کہاں بنائی؟ یہ روزے بنانے کی کہاں ضرورت ہے؟ امام نے کہاں بنائے؟ یہ روزوں کو چوما جائے, اماموں نے کہاں چوما؟ اب سمجھنا آپ حضرات کا کام تو جس طریقے سے زمانے کے اعتبار سے لباس بدلا اسی طریقے سے زمانے کے اعتبار سے عزاداری بدلے گی. بنی امیہ کے دور کی عزاداری اور ہے, آزاد ہندوستان کی عزاداری اور جیسے زمانے کے اعتبار سے لباس بدلا ویسے ہی زمانے کے اعتبار سے عزاداری بھی بدلے گی. ہم پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ چوتھے امام نے کما زنجیر کہاں لگائی, آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ چوتھے امام نے تبرکات کہاں بانٹے؟ ایک ایک لفظ پہ توجہ, آپ کیوں بانٹ رہے ہیں؟ اتنے اچھے اچھے تبرکات کیوں بانٹ رہے ہیں؟ اگر کسی میں دم ہو تو مختار سے جا کے پوچھے کہ چوتھے امام نے انتقام نہیں لیا, آپ نے کیوں لیا؟ چوتھے امام نے ہرملا کا سر نہیں کاٹا, آپ نے کیوں کاٹا؟ چوتھے امام نے شمر کا سر قلم نہیں کیا, مختار نے کیوں کیا؟ تو ہمت ہو تو مختار سے جا کر پوچھو کہ آپ نے انتقام کیوں لیا؟ چوتھے امام خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ تو اس بات کا جواب کیا ہے؟ اس بات کا جواب یہ ہے کہ مختار ہے عاشق حسین, چوتھے امام ہے وارث حسین. اب عاشق حسین کا کام اور ہوتا ہے, وارث حسین کا کام اور ہوتا ہے. ایک سلام میرے عاشق حسین کا کام اور ہوتا ہے, وارث حسین کا کام اور ہوتا ہے. ہم سے کچھ نہیں مانگا گیا, ہم سے صرف نصرت مانگی گئی, مدد مانگی گئی. اور یہ نصرت, یہ جو نصرت کا تقاضا ہوا, یہ نصرت کربلا والوں سے پہلے ہوئی نہیں اور کربلا کے بعد 12ویں امام کے ظہور کے وقت ہوگی. جب رجت کا زمانہ ہوگا, کربلا سے پہلے ہوئی نہیں اور رجت کے زمانے میں ہوگی. رجت کا زمانہ ہوگا. رجت کے معنی پلٹنا, بس یہیں سے ربط مذاہب. رجت کے معنی پلٹنا. جو مومنین اپنے اپنے دلوں میں یہ تمنا لے کر دنیا سے جا چکے کہ کاش ہم اپنے 12ویں امام کی زیارت کریں, ان کا زمانہ دیکھیں, کاش ہم ان کی حکومت دیکھیں. جو لوگ جا چکے ہیں ان مومنین کو واپس بلایا جائے گا, قبروں سے نکالا جائے گا. رجت کا مطلب پلٹانا. جیسے مولا علی نے سورج کو پلٹایا تو اس کو کہتے ہیں رجعت الشمس, یعنی سورج کا پلٹنا. تو جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں واپس بلایا جائے گا, خاص خاص لوگوں کو بلایا جائے گا, خاص خاص لوگوں کو بلایا جائے گا. اور کچھ گڑے مردے جو نبی کے پہلو میں دفن ہیں ان کو اکھاڑا جائے گا. ایک سوال تو رجت کا زمانہ ہوگا. رجت میں یہ نصرت کی جائے گی. کوئی کوفے سے آئے گا, کوئی مدینے سے آئے گا. اور عزیزان گرامی, ہر امام نے ہم سے نصرت مانگی ہے. بہار الانوار میں روایت موجود ہے, چوتھے امام نے فرمایا کہ جس نے ہماری دادی زہرا پر آنسو بہائے اس نے ہماری نصرت کری. جس نے ہماری دادی زہرا پر اشک بہائے اس نے ہماری نصرت کری.
अजीज़ान गिरामी, हमसे कुछ नहीं मांगा गया सिवाय नुसरत के। अगर नुसरत न सही तो नुसरत के ज़रिए नुसरत करना सीखिए। ये फ़र्श अज़ा बिछाना ये नुसरत है, ये तबर्रुक का एहतमाम करना ये नुसरत है, ये या हुसैन कह के सीने पीटना ये नुसरत है। देखिए आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, आप बखूबी जानते हैं आप किसको पुरसा देने के लिए आए हैं। कल 25 मुहर्रम थी, आज 26 मुहर्रम है। कल आपके वो इमाम दुनिया से गुजर गए कि जिनके बाबा का पुरसा आपने अभी कुछ दिन पहले दिया था, 16 दिन पहले दिया था। वो इमाम भी दुनिया से गुजर गए कि कुछ दिन पहले जिनके भाई अली अकबर का पुरसा आपने दिया था, वो इमाम भी 25 मुहर्रम को इस दुनिया से जा चुके। जिनके भाई कासिम का पुरसा आपने मातम करके दिया था, जिनके भाई अली असगर का पुरसा आपने दिया था, जिनके फतुओं का पुरसा आपने शान गरीबा में दिया था, कौन इमाम दुनिया से जा चुके? वो इमाम दुनिया से जा चुके जो 40 साल तक खून के आंसू रोते रहे, खून के आंसू रोते रहे, अपने बाबा की गुर्बत का मातम करते रहे। सुनेंगे आप हजरत, कलेजा फट जाएगा क्या क्या जुमले मक्तल में मिलते हैं। कौन इमाम? वो इमाम दुनिया से जा चुके कि जब भी उनकी आंखों के सामने कोई खाना लाता था, जब भी कोई उनकी आंखों के सामने पानी लाता था तो पानी में गौर से देखते थे। कभी अली असगर का गला नजर आता था, कभी चचा अब्बास के बाजू नजर आते थे, कभी भाई कासिम का पामाल लाशा नजर आता था, कभी भैया अली अकबर का सीना नजर आता था, और कभी बाबा के गले पे खुद खंजर चलता हुआ नजर आता था। आवाज देते थे, रो रो के कहते थे, हाय मेरे बाबा गरीब, मेरे बाबा को प्यासा सबा कर दिया गया। अजरुकुम अल्लाह, माशाअल्लाह आपकी आवाजें बुलंद हो गई। रोने में कमी न करना, इसलिए कि जब भी जहाँ भी किसी भी वक्त मजलिस बर्पा होती है, ये रिवायत में मैं आंसू के आपके आंसू के लिए इजाफा के लिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपके गिरिए में इजाफा हो। ये जुमले में इसलिए बयान कर रहा हूँ, जब भी जहाँ भी कहीं भी मजलिस होती है तो 3 बीबियाँ जरूर तशरीफ लाती हैं। एक बिन्ते रसूल आती है, एक बिन्ते अली आती है, एक बिन्ते हुसैन आती है। बिन्ते रसूल दुआ करती है, बिन्ते अली हाथों को उठा के आमीन कहती है, मगर बिन्ते हुसैन शायद कहती है, ऐ दादी ज़हरा मेरे बाबा पे इतना बड़ा मजमा रोने वाला, इनके कोई तमाचे लगाने वाला नहीं, इनके कोई ताजिया में लगाने वाला नहीं। अरे दादी ज़हरा, जब भी हम करबला में रोए तो हर आंसू के बदले शिमर के ताजे, हर आंसू के बदले शिमर के ताजियाने। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आप हजरात पुरसा दे लीजिए, आप हजरात गिरिया कर लीजिए। कौन इमाम? वो इमाम इस दुनिया से रुखसत हो गए जो 40 बरस तक नसायब पढ़ने का नाम नहीं है, नसायब तो मर जाने का नाम है। मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आप रोते जाइए, अपने इमाम को पुरसा देते जाइए। आप सुनेंगे आप हजरात,
कौन इमाम 25 मुहर्रम को इस दुनिया से गुजरे, वो इमाम इस दुनिया से गुजरे कि मदीने में जा रहे हैं कि सामने से एक कस्साब दुम्बा लेकर गुजर रहा है। इमाम ने उसे रोका, कहा क्या इरादा है? कहा मौला इसे ज़बह करने का इरादा है। कहा ये बता इसे ज़बह करने से पहले तूने पानी पिलाया? कहा मौला हमारा कानून ये है कि हम उस वक्त तक जानवर के गले पर छुरी नहीं चलाते जब तक उसे पानी न पिला दे। एक मर्तबा मेरे मौला ने करबला का रुख किया, आवाज दी बाबा मदीने में जानवर प्यासे ज़बह नहीं किए जाते, मगर बाबा हाय रे गुर्बत आपकी, आपके हाथों पर मेरा 6 माह का भैया अली असगर, आप पानी मांगते रहे, मौला का लश्कर हंसता रहा, तन्हा ज़हरा का लाल करबला के मैदान में रोता रहा। बस आखिरी जुमले हैं। जैसी प्यास करबला के मैदान में अली असगर की बुझाई गई, इस दुनिया में किसी बच्चे की नहीं बुझाई गई। जैसी प्यास, सुनेंगे आप हज़रात, बस आखिरी जुमले हैं, सांस लेकर पढ़ता हूँ। हाँ अज़ीज़ाने गिरामी, आप लोग भी सांस लेकर गिरा करिए। मिनहाल ने पूछा, मिनहाल कुफी ने पूछा कि मौला आपके रोने का इतना सबब क्या है? मौला ने कहा मिनहाल तुम पूछ रहे हो हमारे रोने का सबब क्या है, क्या तुम्हें नहीं मालूम करबला में मेरे भैया अली अकबर के सीने में बर्छी लगी? क्या तुम्हें नहीं मालूम करबला में मेरे भैया अली असगर के तीर लगा? मिनहाल क्या तुम्हें नहीं मालूम करबला में 70 कदम से मेरी बेटी ज़ैनब फरियाद करती रही, मेरे दादा के सूखे गले पे कुछ खंजर चलता रहा, मेरी बेटी आवाज देती रही इसे मारा, इसे नबी ज़बान चुसाते थे, इसे मारा, इसे नबी गोश्त पे सवार करते थे, अरे इसे मारा, इसे मेरी अम्मा ने चक्कियां पीस पीस के पाला। कहा मिनहाल तुम्हें नहीं मालूम? कहा अच्छा मौला इस वाक़े को तो एक ज़माना हो गया, एक अरसा हो गया, एक मुद्दत हो गई। कहा अच्छा मिनहाल जरा इतना बता दे याकूब के कितने बेटे थे? कहा मौला 12 बेटे थे। कहा ये बता कितने मारे गए? कहा मौला एक भी कत्ल नहीं हुआ, सिर्फ एक यूसुफ गायब हुए थे। कहा फिर क्या हुआ? कहा फिर ये हुआ कि याकूब यूसुफ के गम में इतना रोए कि याकूब की आंखों की बीमारी चली गई। अरे जिसका एक यूसुफ गायब हो जाए उसकी आंखों की रोशनी चली जाए। कहा मिनहाल अरे इन आंखों ने देखा एक दिन में इन आंखों के सामने 72 जनाजे थे, इन आंखों के सामने पुपियों की चादर छिड़ी, इन आंखों के सामने लाशों पे घोड़े दौड़ाए। अजरुकुम अल्लाह। मिनहाल तुम पूछ रहे हो कि हमारे इस जमाने को, हमारे इस वाक़े को एक जमाना होगा। बस आखिरी जुमले हैं। पूछने वाले ने पूछा मौला सबसे ज्यादा आप पर मुसीबतें कहाँ पड़ी? देखिए आप सुनते रहते हैं। मौला ने 3 बार कहा अशाम
الشام الشام، کیا کبھی جملے پر غور کیا مولا نے کربلا کا نام کیوں نہیں لیا، شام کا نام کیوں لیا، کربلا کا نام کیوں نہیں لیا، 3 مرتبہ یہ شام شام کیوں کہا؟ تو مولا نے سمجھایا، ارے جس کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھاؤ، ارے اس کی بہنیں شام کے بازار میں شرابیوں کے ہجوم میں، کبھی زینب کی پیشی، کبھی فروا کی پیشی، کبھی رقیہ کی پیشی، کبھی لالا کی پیشی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما للامر۔ پالنے والے جتنے بھی حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے، ان سب کو چوتھے امام کے صدقے میں شفا کلیہ عطا فرما۔ پالنے والے جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں، سب مومنین و مومنات کے رزق میں اضافہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ چاہر معصومین کا، ان کے صدقے میں جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ صاحب خانہ کی تمام مرادوں کو پورا فرما، صاحب خانہ کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار جو لوگ حج و زیارت کے متمنی ہیں جلد سے جلد ان کو حج و زیارت فرما۔ پروردگار ہمارے آخری امام زمانہ